الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایما کی ولادت ہوتی ہے یا نزول و ظہور؟ ایک تحقیقی عملی مکالمہ۔ پاکستان اور انڈیا میں جان بوجھ کر ایما علیہ السلام کی ولادت سے انکار کرنے اور شیعوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے سوچی سمجھی سازش کے تحت ولادت بسعادت جشن میلاد کے بجائے نزول ظہور جیسے خدشات خلاف دیے گئے کلمات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم شیعہ اثنا عشری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ معصومین علیہ السلام کی ولادت بسعادت بمقابلے نزول و ظہور کے بارے میں ایک تحقیقی ویڈیو ہے۔ کچھ سال سے ایک خاص طبقہ شیعوں میں ایک لفظ بحث چھڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ معصوم کی ولادت نہیں بلکہ نزول و ظہور ہوتا ہے، ولادت تو ہم انسانوں کی ہوتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا ان کا موقف درست ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ظہور یا نزول سے کیا تعلق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اپنے جد والد و دادا کے سلب سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام آسمان سے براست نازل ہوتے ہیں، شکموں اور رحم سے نہیں ہوتے۔ ان کے عقیدت کی دلیل میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت جہاں نور کے نزول کی بات کی گئی ہے، وہاں وہ نور سے مراد ایما علیہ السلام لیتے ہیں، جبکہ قرآن کے حکم کے مطابق یہاں نور سے مراد پاک قرآن ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اگر ایما علیہ السلام مراد بھی ہیں تو اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی جتنی جاگتی تفسیر قرآن ناطق عملی قرآن ہے۔ حدیث کی طرف جانے سے پہلے ہم اس نظریے کے نقصانات کی طرف اشارہ کریں گے۔ جب ولادت کا انکار ہوگا تو شہادت کا بھی انکار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تو قتل بھی نہیں ہوگا۔ ظہور و نزول کے قائل افراد کو زیارت ورثہ کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ زیارت ورثہ میں بھی ایما علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلند ترین اور پاکیزہ ترین رحم میں نور الہی بن کر رہے ہیں۔ امام معصوم تو کسی چیز کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ لوگ صاف انکار کریں تو کیا کسی شیعہ کو یہ نظریہ قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یا اسی طرح امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد کے سب کلمہ تقویٰ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صلب اور رحم اولاد کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، نہ کہ نزول اور ظہور سے۔ جہاں ظہور و نزول ہو وہاں ان کا الفاظ کا یعنی صلب اور رحم کے استعمال ہرگز نہیں کیے جاتے۔ لہٰذا اس باطل اور فاسد عقیدے کو ماننے کے لیے امام معصوم بیان کردہ زیارت ورثہ انکار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ وہ تمام زیارتیں اور دعائیں جو معرفت ایمان عقائد سے بھرپور ہیں، جن میں دشمنان اہل بیت اور محمد و آل محمد پر لعنت کی گئی ہے، آج تمام سے انکار کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جب کسی شہید ہی نہیں کیا تو لعنت کس بات کی؟ جب ایما علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوتے تو نسل سادات کہاں سے وجود میں آ گئی؟ کیا تمام سادات کا بھی نزول و ظہور ہوا ہے یا ایک بناوٹی گڑھی ہوئی بات ہے؟ لہٰذا اس عقیدے کے ماننے والوں کو نسل سادات سے انکار کرنا پڑے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس اور امام زمانہ کے بارے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں کہ آپ اپنی والدہ سے ان کے طبق میں گفتگو کیا کرتے تھے، ان کا دل بہلایا کرتے تھے، سب کی سب جھوٹی ہو جائیں گی، ان سب روایت سے انکار کرنا پڑے گا۔ جو معصومین کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو عید میلاد النبی اور جشن مولود کعبہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ دنیا کے تمام مسلمان، خواہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، تمام فرقے نبی کی ولادت کو میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کسی نے بھی آپ کی ولادت کو نزول یا ظہور سے کبھی یاد نہیں کیا۔ لفظ مولد کا مصدر والد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی توکل یعنی جنم دینا یا وارث کے ہیں۔ عصری دور میں مولود یا میلاد کا لفظ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عید مولود نبی یعنی جب عید ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا، امام علی علیہ السلام کے لقب مولود کعبہ سے انکار کرنا ہوگا، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میری تنہائی میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھے یقین ہے یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اس نے مجھ پر ولادت کو آسان بنا دے۔ اس کے علاوہ تمام شہر عرب اور نجم نے امام کی آمد کو ولادت سے ہی یاد فرمایا، جیسا کہ سید حموری نے بھی کہا، اگر ولادت کو ظہور کے لفظ سے بدلنے کی ناکام کوشش کی جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مومن کے ذہن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کریں ظہور کی جو خصوصیات اور چاہت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان ہجری 255 کو ہو چکی ہے۔ آپ کے ظہور کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، لہٰذا اگر کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ معصوم کا نزول یا ظہور ہوتا ہے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ امام زمانہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، معصوم کی ولادت ہی ہوتی ہے، نزول اور ظہور نہیں ہوتا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔